یہ شیطان جو ہوتا ہے نا، جو اس کا یار بن جاتا ہے، یہ یار بن کے اس کے ذہن میں ایسا او چھٹ بس کر، یا پھر اچھا سے او سارا پڑھنا کو فرض ہے، اس قسم کی باتیں لغویات کر. اور یہ سارا پڑھنا فرض نہیں، لیکن یہ سارا پڑھنا محمد رسول اللہ کی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے کہ یہ بات ذرا یاد رکھ لیں، جو آدمی قرآن مجید نہیں نہ پڑھتا، یہ یاد رکھ لیں، سارے لوگ یاد رکھ لیں، جو قرآن مجید نہیں پڑھتا، یہ بات ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ پہلی دفعہ سننے لگے، قبر کے اندر وہ منکر نکیر کے جوابات نہیں دے سکتا. یاد رکھنا، یہ حساب لگا لیں، جو قرآن مجید نہیں پڑھتا منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد میں فرمایا، جس وقت مسلمان سوالوں کے جواب دے دیتا ہے نا ان کو، تو وہ اس سے پوچھتے ہیں ما یدریکا، یہ جوابات تجھے کیسے آئے، کیسے تجھے یہ جوابات آئے. وہ آگے حدیث میں آتا ہے، وہ جواب دیتا ہے کہ یہ کیسے ہے؟ کہتا ہے قرأ تو کتاب اللہ، اور میں اللہ کی کتاب قرآن مجید پڑھا کرتا تھا. قرآن مجید نے یہ جواب سکھائے کہ پہلا سوال کیا تھا، تیرا رب کون ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. یہ اللہ نے مجھے سکھایا کہ جب بھی کوئی بات کرے نا کہ تمہارا رب کون ہے، تو کہنا اللہ ہے. یہ مجھے قرآن مجید نے سکھایا. اور پھر دوسرا کہ تیرا نبی کون ہے، یہ قرآن مجید میں کہتا ہے محمد الرسول اللہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، یہ قرآن مجید نے مجھے سکھایا ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وہو الحق. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ان پہ اترنے والی شریعت صرف حق ہے، باقی دنیا کی ہر چیز جو اس کے مقابلے میں وہ غلط ہے، اور وہ بالکل اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے. یہ قرآن مجید. اور تیرا دین کون ہے، کون سا ہے؟ یہ قرآن مجید نے سکھایا تھا. کیا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اور دین جو ہے یاد رکھنا، جب بھی پوچھے منکر نکیر کیوں نہ پوچھے، جواب دینا ان الدین عند اللہ الاسلام. دین اسلام ہے. یہ میں نے قرآن مجید کے اندر پڑھا. جو قرآن مجید نہیں پڑھتا، یہ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب نہیں وہ دے سکتا. یاد رکھو لوگوں، میں اس لیے کہتا ہوں قرآن مجید پڑھا کرو، لوگوں پڑھا کرو. اور اگر ہو سکے نہیں، لازمی طور پہ کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ تو قرآن مجید کا ترجمہ پڑھو، اور پتہ تو کرو یہ مالک کائنات نے اتنا بڑا یہ تحفہ ہمیں دیا، یہ ہے کیا اس کے اندر. اور وہ آدمی، بلکہ قرآن مجید تو ایک اور بات کہتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. فرمایا جو قرآن مجید، جو ہمارا قرآن مجید آیا ہوا ہے نا دنیا میں، جو اس کی طرف توجہ نہیں نہ دیتا، ایم اے کر گیا، بی اے کر گیا، بی ایس سی کر گیا، ایم بی بی ایس کر گیا، ایف آر سی ایس کر گیا، اور انجینئر بن گیا، پتہ نہیں باہر کی ڈگریاں آ گئی، ایل ایل بی، پتہ نہیں کون سے بی کر گیا، یہ قرآن مجید نہیں پڑھا. اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں نہ پڑھا، ہمارے قرآن کی طرف نہیں تو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. یاد رکھنا، ہم نے اس کی قبر کے اندر جب یہ جائے گا تو قبر کو حکم دیں گے، قبر کے آپس میں دیواریں ملیں گی، اس کی پسلیوں میں پسلیاں داخل ہو جائیں. جو قرآن مجید کی طرف توجہ نہیں نہ دیتا، یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی مذاق ہے. یہ اللہ اپنے قرآن مجید، اس کی اہمیت ہے ایک. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے صحابہ سے پوچھا، اور تمہیں پتہ ہے یہ معیشت تنگ کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے رسول نہیں. فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں، ایک تو قبر جو ہے یہ اس کی تنگ کر دی جائے گی جو قرآن مجید نہیں پڑھتا، اور دوسری بات یہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے اوپر 99
99 एक कम 100, कब्र के अंदर एक कम 100 सांप जो होंगे वो इसके ऊपर मुसल्लत किए जाएंगे। अल्लाह अपनी पनाह में रखे लोगों। अल्लाह और लोगों जितना भी हो सके अल्लाह की कसम शुरू कर दो, एक सपारा ही पढ़ के मर जाओ कि ये तो कह सको ना या अल्लाह मैंने शुरू किया हुआ था, और एक रुकू पढ़ के मर जाओ, ये तो कहो ना हमने या अल्लाह शुरू किया हुआ था। 99 सप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और फिर हदीस में पता क्या आता है, फरमाया आपने फरमाया हदीस में अल्फाज है तनीन। अब तनीन आम तौर पे सांपों को सहाबा को समझ नहीं आई, अल्लाह के रसूल ये कौन सा सांप होता है तनीन? फरमाया तनीन सांप वो होता है जो 99, फरमाया हर एक सांप नीचे से एक सांप होगा, ऊपर से जाके इसकी 7 गर्दनें होंगी, ऊपर से जा 7 ऊपर से गर्दनें होंगी, और हर जो हो गया उसके 7 हर एक में उसका मुंह होगा, गोया के 693 इसके मुंह होंगे जिससे वो उसको काटेगा। ये बंदा समझता है कुरान मजीद सारी जिंदगी काम कर करके कस गया, मुंह काला कर लिया, हाथों से चंडियां पै गई, दीगर का कुरान मजीद को पढ़ने की कोशिश नहीं की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम याद रखना कब्र के अंदर ये तनीन जो हैं, ये 99 तनीन हर एक के 7 मुंह सांप के होंगे, ये उसको काटेगा कब्र के अंदर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ास करके माह रमज़ान के अंदर कुरान मजीद बड़ा पढ़ा जिब्राइल को सुनाते, जिब्राइल मोहम्मद रसूलुल्लाह को। और जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का आखिरी साल आया, हदीस में आता है नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त जब दौरा किया तो 2 कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सुनाए थे जिब्राइल अलैहिस्सलाम को। इसका मतलब है ये कुरान का महीना है, और निकालो टाइम लोगों, और लोगों जितना टाइम हो सकता है निकाल, और नहीं पढ़ा जाता अटक 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 के पढ़ो, कोई बात नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस दुनिया का सबसे बेहतरीन कारी जो कुरान मजीद पढ़ता है ना, उसको हर हरफ की 10 नेकियां मिलती हैं। और हरफ का बेशक मकसद और मतलब भी ना आता हो, मसलन अलिफ लाम मीम क्या मतलब है इसका, कौफ क्या मतलब है, नून क्या मतलब है, यासीन क्या मतलब है, अलिफ लाम रा क्या मतलब है, अलिफ ये ऐन सीन कौफ ये क्या मतलब है, काफ हा या ऐन स्वाद क्या, कोई मतलब नहीं। लेकिन अल्लाह की रहमत ये है मतलब हो ना हो हर हरफ के ऊपर 10 नेकियां मिलती। लेकिन और उसके साथ नबी अलैहिस्सलाम ने एक अजीब, कई बंदे होते हैं वो कुरान मजीद पढ़ते हैं तो बड़ा ना अटक है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे करके अटक अटेगा। और मैं सोने रब के सदके जाऊं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो अटक अटक के पढ़ता है उसको हर हरफ के ऊपर 20 नेकियां मिलती। मेरा बंदा है पढ़ तो रहा है ना, और मेरा बंदा पढ़ तो रहा है ना, कोशिश तो करता है ना, बेशक अटक अटक के पढ़ता है। और ये कुरान मजीद जो है ख़ास करके याद रखें, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख़ास एक अनायत है। यह याद रखें घरों के शैतानों को ख़त्म करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस घर से शैतान भाग जाता है जिसमें सूरह बकरा पढ़ी जाए, जिस घर के अंदर आयतल कुर्सी पढ़ी जाए शैतान उस घर में नहीं रहता। हर रोज़ पढ़ी जाए, जितनी मर्जी आपकी मतलब है 10 मरतबा पढ़ लें, 20 मरतबा, रात को पढ़ें, दिन को पढ़ें। और शैतानी असरात और जादू के असरात जो हैं उनके लिए आखिरी 3 सूरतें, ये आखिरी 3 सूरतें रात को मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ 3 मरतबा उनको पढ़ के अपने जिस्म के ऊपर फूंकते थे। ये कुरान मजीद है। अगर किसी की ज़िंदगी में दज्जाल अगर आ जाए, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने सूरह अल कहफ की 10 आयतें याद की होंगी दज्जाल उसको कुछ कह सकेगा नहीं, बेशक सामने आ जाए। ये कुरान है। और कब्र के अंदर भी जो है कुरान मजीद जो है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो आदमी रात को सूरह मुल्क पढ़ता है अल्लाह के फजल से ये सूरह मुल्क जो होती है ये अजाब वाले फरिश्तों के सामने खड़ी हो जाती है, अजाब से उसको बचा देती है अल्लाह के फजल से। ये कुरान मजीद जो है ये क़यामत के दिन अल्लाह से सिफारिश करने वाला है। और ये कुरान मजीद के बारे में नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुरान मजीद जिसको अल्लाह ने दिया है ना वो पढ़ता रहता है, चलो जैसा भी है पढ़ता रहता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दुनिया में अगर कोई काबिल रश्क आदमी है तो 2 आदमी काबिल रश्क हैं जिनको देख के बंदा कैसा है या अल्लाह मुझे भी ऐसा बना। एक कौन? एक वो जिसको अल्लाह ने माल दिया और वो माल अल्लाह के रास्ते में खर्च करता रहता है।
فرمایا میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں تم رشک کر سکتے ہو کہ یا اللہ مجھے بھی مال دے میں بھی. اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو قرآن اللہ نے دیا, قرآن اس کو پتہ آ گیا پڑھنا چاہے, وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے دن رات قیام کرتا ہے قرآن مجید. فرمایا رشک کے قابل یہ انسان ہے, تم کہہ سکتے ہو اللہ سے یا اللہ مجھے بھی اس قابل بنا کے میں بھی یہ کام کروں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن مجید جو تھا, یہ ماہ رمضان ہر آدمی کو چاہیے, مسلمان کو کم از کم 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ قرآن مجید جو ہے کوشش کرے. قرآن مجید جو ہے میرے بھائیو کم از کم قرآن مجید کے کچھ نہ کچھ سپارے تو ان کا ترجمہ تو ضرور پڑھ لینا. قرآن میں ماہ رمضان کی تیسری عبادت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے, پہلی قیام اللیل تھی, دوسرا قرآن مجید کا پڑھنا, اور تیسرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کرنا. یہ بات یاد رکھیں, اللہ کی قسم یہ میں کوئی ایسے جذبات میں نہیں کہنے لگا, اس روئے زمین کے تمام سخیوں کو اکٹھا کر لیں, محمد الرسول اللہ ان سے سب سے بڑھ کے بڑے سخی ہیں. یہ بات یاد رکھنا, سارے سخیوں سے اس پوری آدم علیہ السلام کی نسل میں سب سے بڑا جو سخی انسان ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حدیث میں آپ نے فرمایا, اور کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے ایک آدمی کے پاس کو آیا کہ مجھے اللہ کے لیے کچھ دو یار, واقعی میں, اب اس کے پاس ہے تو اس نے دے, اگر نہیں تو پھر کیا بھائی دیکھ لے جیب خالی ہے کوئی بھی نہیں. یہ محمد رسول اللہ تھے, کہتے تھے بیٹھ جاؤ, کسی سے قرض لے کے بھی اس کو دے یاد کرتے تھے. اور دنیا میں کوئی ایسا بھی بندہ پیدا ہونا ہے. اور حدیث میں آتا نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا نبی محمد, میرا دل ایسا ہے اگر احد پہاڑ کے برابر بھی مجھے کو سونا مل جائے نا تو میں 3 راتیں پوری نہ نکالوں, اس کو تقسیم کر کے چھوڑ دوں سارے کو. احد پہاڑ کے برابر بھی اگر ہو تو میں اللہ کے راستے. اور نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی, فرمایا یہ صدقہ جو ہے یہ گناہوں کو کھا جاتا ہے, صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, اور صدقہ جو ہے قبر کا عذاب تو دور کی بات ہے, قبر کے اندر گرمی بھی نہیں لگنے دیتا. میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ گرمی بھی نہیں لگنے دیتا. اور قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے, جتنا زیادہ صدقہ کرتا ہے قیامت کے دن اتنی بڑی چھتڑی اس کے اوپر ہوگی, جب دنیا میں جب میدان محشر میں کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا, اس کے اوپر جو ہے نا صدقے کا سایہ جو یہ صدقہ کرتا رہے سایہ بن کے اس کے اوپر آ جائے گا.